الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وقال اللہ فی مقام آخر لیس کمثلہ شیء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، قابل تکریم نمازی بزرگ و عزیزوں، میں سب سے پہلے تکمیل قرآن پر حافظ محمود اعظم صاحب کو قرآن سنانے پر اور آپ کو قرآن سننے پر مبارکباد پیش کروں گا، اور خصوصاً برادر مکرم ولی کامل پیر طریقت جناب قاری کلیم اللہ صاحب کو بھی خصوصی مبارکباد پیش کروں گا۔ خلاق عالم حافظ صاحب کا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، مجھے علم ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، دن میں آپ کا روزہ، رات کی لمبی تراویح، اس کے بعد پھر سحری کے لیے اٹھنا، آپ کے چہروں سے تھکاوٹ آیا ہے، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور میرے پاس بھی وقت انتہائی مختصر ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اورنگی ٹون میں 2 پروگرامات میں بھی جانا ہے۔ موضوع کی مناسبت سے چند گزارشات عرض کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ عزیزان محترم، اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام قرآن موجود ہے، جس کو آپ نے سنا اور حافظ محمود صاحب نے سنایا۔ اس وقت پوری کائنات میں صرف کراچی یا لیاری کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، عرب کی بات نہیں کر رہا، عجم کی بات نہیں کر رہا، بلکہ مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، عرب و عجم میں جہاں بھی اچھائی نظر آتی ہے، نیکی نظر آتی ہے، بلائی نظر آتی ہے، یہ اس قرآن پاک کی برکت ہے۔ جہاں بھی اچھائی نظر آتی ہے، اس قرآن پاک کا فیض ہے اور قرآن پاک کی برکت ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ آپ کا سجدہ کرنا قرآن کی برکت ہے، آپ کا رکوع کرنا قرآن کی برکت ہے، ہمارا روزہ رکھنا قرآن کی برکت ہے، ہمارا حج کرنا قرآن کی برکت ہے، ہمارا زکوٰۃ دینا قرآن کی برکت ہے، ہمارا ذکر کرنا قرآن کی برکت ہے، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ جی ہاں، اگر ہم میں سچائی ہے تو قرآن کی برکت ہے، عدالت ہے تو قرآن کی برکت ہے، شرافت ہے تو قرآن کی برکت ہے، حیا ہے تو قرآن کی برکت ہے۔ جہاں بھی اچھائی نظر آتی ہے، اس قرآن پاک کی برکت ہے۔ چھوٹوں پر شفقت ہے تو قرآن کی برکت ہے، بڑوں کا ادب ہے تو قرآن کی برکت ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے تو یہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ اگر والدین کا احترام ہے تو یہ قرآن کی برکت ہے۔ قرآن آیا نہیں تھا، کائنات میں صداقت نہیں تھی، عدالت نہیں تھی، شرافت نہیں تھی، شفقت نہیں تھی، حیا نہیں تھی، اچھائی نہیں تھی، لوگوں کو نیکی کا پتہ نہیں تھا، گناہ کا پتہ نہیں تھا، توحید کا پتہ نہیں تھا، رسالت کا پتہ نہیں تھا، نماز کا پتہ نہیں تھا۔ جی ہاں، اب اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن ہی کا تو حکم ہے، اللہ کی توحید کو مان رہے ہیں تو یہ قرآن ہی کا حکم ہے، نبی کی رسالت کو مانتے ہیں، یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، صحابہ کی عظمت مانتے ہیں تو قرآن نے بتایا ہے، والدین کا احترام کرتے ہیں، قرآن نے بتایا ہے، یتیم
یتیموں کے سر پہ دست شفقت ہے تو قرآن نے بتایا ہے، اگر بچیوں کا احترام ہے تو قرآن نے بتایا ہے، ورنہ قرآن نہیں تھا تو کائنات میں اچھائی نام کی کوئی چیز نہیں تھا۔ جی ہاں، جب قرآن نہیں تھا، یہ اشرف المخلوقات حضرت انسان اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر رب کے سامنے سجدہ نہیں تھا، رب کے سامنے رکوع نہیں تھا، کبھی لات کو سجدہ کرتا تھا، کبھی منات کو سجدہ کرتا تھا، کبھی عزا کو سجدہ کرتا تھا، کبھی ہبل کو سجدہ کرتا تھا۔ انسان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اشرف المخلوقات کو اپنی اہمیت کا علم نہیں تھا۔ جی ہاں، قرآن کے آنے سے پہلے یہ کبھی لات، منات، عزا، ہبل، چاند، سورج کو سجدہ کیا کرتا تھا، جانوروں کو سجدہ کیا کرتا تھا، کہیں یہ گائے کے سامنے سر جھکاتا تھا تو کہیں گھوڑے کو سجدہ کرتا تھا۔ جی ہاں، قرآن آیا نہیں تھا، میں دور کیوں جاؤں، خانے خدا میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے گھر میں کعبۃ اللہ میں انسانوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ قرآن سے پہلے ان کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ انسان کو عدالت کا، عبادت کا، شرافت کا، صداقت کا، اللہ کی وحدانیت کا، نبیوں کی نبوت کا، محمد کی ختم نبوت کا علم نہیں تھا۔ اور ان کو کیا تھا؟ قرآن تھا نہیں تو انسانوں کے پاس کیا تھا؟ یہ اشرف المخلوقات انسان غیروں کے سامنے سر جھکا رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کو یہ سجدہ کیا کرتا تھا۔ قرآن آیا نہیں تھا، انسان کو اس کی عظمت کا پتہ نہیں تھا۔ یہ تو قرآن نے ہمیں بتایا۔ ارے انسان کہاں جا رہے ہو، کہاں سجدہ کر رہے ہو؟ لات کے سامنے، منات کے سامنے، عزا کے سامنے، ہبل کے سامنے، چاند کے سامنے، سورج کے سامنے۔ یہ تو قرآن نے ہمیں بتایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے حضرت انسان، تیرا یہ سر، تیری یہ پیشانی غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ تو سب سے زیادہ محترم ہے۔ تو چاند کو سجدہ کرتا ہے، تو چاند سے محترم ہے۔ ستاروں کو سجدہ کرتا ہے، ستاروں سے محترم ہے۔ تو جمادات و نباتات، پوری کائنات سے تو محترم ہے۔ ہمیں علم نہیں تھا، یہ قرآن کی برکت ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ارے انسان، تو سب سے زیادہ حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے۔ جی ہاں، قرآن نے ہمیں بتایا، ہمیں علم نہیں تھا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ ارے انسان، تو کہاں جا رہا ہے، کہاں بھٹک رہا ہے؟ چاند کے سامنے سجدہ۔ فرمایا یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ ستارے تیرے لیے ہیں، یہ سیارے تیرے لیے ہیں، یہ نجوم تیرے لیے ہیں، یہ کواکب تیرے لیے ہیں، یہ بحر تیرے لیے ہیں، یہ بر تیرے لیے ہیں، یہ شام تیرے لیے ہے، یہ سحر تیرے لیے ہے، یہ دن تیرے لیے ہیں، یہ راتیں تیرے لیے ہیں، یہ جبریل تیرے لیے ہے، یہ میکائیل تیرے لیے ہے، یہ اسرافیل تیرے لیے ہے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو ان کے لیے نہیں، تو چاند کے لیے نہیں، تو ستاروں کے لیے نہیں، تو سیاروں کے لیے نہیں، تو نجوم کے لیے نہیں، تو کواکب کے لیے نہیں، تو بحر بر کے لیے نہیں، تو گلستان کے لیے نہیں، تو گائے کے لیے نہیں، تو جانور کے لیے نہیں، تو گھوڑے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سب تیرے لیے ہیں۔ یہ قرآن نے بتایا۔ اچھا، چاند ہمارے لیے، ہم کس لیے؟ ستارے ہمارے لیے، ہم کس لیے؟ سیارے ہمارے لیے، ہم کس لیے؟ قرآن نے بتا دیا، سب تیرے لیے ہیں، تم رب کے لیے ہو۔ کہا سب تیرے لیے ہیں، تو جانوروں کے لیے نہیں، رب فرماتے تو میرے لیے۔ تو چاند کے لیے نہیں، تو میرے لیے۔ تو سورج کے لیے نہیں، تو میرے لیے۔ جی ہاں، تو میرے لیے ہے، باقی سب تیرے لیے۔ تیرا سجدہ میرے لیے، تیرا رکوع میرے لیے، تیری عبادت میرے لیے، تیری اطاعت میرے لیے،
تیرا ذکر میرے لیے، جی ہاں تیرا سب کچھ میرے لیے ہے، باقی سب تیرے لیے ہیں، تو میرے لیے ہے۔ ہمیں علم نہیں تھا، یہ تو قرآن کی برکت ہے، قرآن نے ہمیں بتا دیا، سمجھا دیا، یہ جو گھوڑا ہے یہ بھی تیرے لیے ہے، یہ جو گائے ہے یہ بھی تیرے لیے ہے، یہ جو اونٹ ہے یہ بھی تیرے لیے ہے۔ اچھا قرآن، یہ گھوڑا ہمارے لیے ہے، ہم گھوڑے کو سجدہ کریں؟ فرمایا نہیں، تیرا سجدہ میرے لیے۔ ہم گھوڑے کے سامنے رکوع کریں؟ فرمایا نہیں، تیرا رکوع میرے لیے۔ ہم گھوڑے کے نیچے سے بچے گزارے؟ فرمایا نہیں، گھوڑے کے لیے نہیں۔ ارے گدھا، یہ گھوڑا تیرے لیے ہے، تو گھوڑے کے لیے نہیں، تیرا گھوڑے کے لیے نہیں، تیرا میرے لیے، تیرا سجدہ میرے لیے، تیری عبادت میرے لیے، تیری پکار میرے لیے۔ اچھا میں گھوڑے کے لیے نہیں، گھوڑا میرے لیے، پھر میں کیا کروں؟ کہا گھوڑے کو سجدہ نہ کر، گھوڑے پر سواری کر، سواری کیا کر؟ ناراض کیوں بیٹھے ہیں؟ بولے کیا کر؟ گھوڑے پر کیا کر؟ کہا تو گھوڑے کے لیے نہیں، گھوڑا تیرے لیے، گھوڑے کو سجدہ نہیں، گھوڑے پر سواری کر۔ کسی نے پوچھا کہ سواری کیسے کروں؟ میں نے کہا جیسے نبی نے سواری کی ہے تو بھی سواری کر، جیسے علی نے سواری کی ہے تو بھی سواری کر، جیسے کربلا میں حضرت حسین نے ذوالجناح کو سجدہ نہیں سواری کی ہے تو بھی سواری کر۔ کیا کر؟ ہمیں علم نہیں تھا، یہ تو قرآن نے بتایا، یہ سب تیرے لیے، تو میرے لیے۔ تیرا سجدہ گھوڑے کے لیے نہ ہو، تیرا رکوع گھوڑے کے لیے نہ ہو، اس گھوڑے کو سجدہ نہیں، اس گھوڑے پر سواری کر، سواری۔ جی ہاں، رب نے یہ گھوڑا پیدا کیا ہمارے لیے، سجدے کے لیے نہیں، سواری کے لیے۔ نبی سواری کرے، علی سواری کرے، حسن سواری کرے، کربلا میں حسین سواری کرے، سواری کر کے بتا دیا اس کو سجدہ نہیں، اس پر سواری کر، سواری۔ ایک طبقے نے سجدہ شروع کیا، ایک طبقہ سواری کرتا ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا سواری کرنے والا کون ہے، گھوڑے کو سجدہ کرنے والا کون ہے؟ میں نے کہا سواری کرنے والا ہی نبی والا ہے، سواری کرنے والا ہی علی والا ہے، سواری کرنے والا ہی حسن والا ہے، سواری کرنے والا ہی حسین والا ہے۔ جو گھوڑے کو سجدہ کرتا ہے واللہ العظیم وہ نبی والا بھی نہیں، علی والا بھی نہیں، حسن والا بھی نہیں، حسین والا بھی نہیں۔ ہمیں تو علم نہیں تھا، یہ قرآن نے بتا دیا۔ سجدوں کا لائق ایک ہی ہے، رکوع کا لائق ایک ہی ہے، پکار کا لائق ایک ہی ہے۔ ہمیں تو علم نہیں تھا، یہ قرآن نے بتا دیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا اللہ کے علاوہ مشکل کشا کیوں نہیں، حاجت روا کیوں نہیں، بگڑی بنانے والا کیوں نہیں؟ قرآن نے کتنی وضاحت سے ہمیں بتا دیا اللہ ہی الہ ہے۔ اللہ ہی الہ کیوں ہے؟ جواب ملا الحی، اللہ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ باقی سب پر موت آتی ہے، انبیاء پر موت آئی، اولیاء پر موت آئی، اتقیاء پر موت آئی، ازکیاء پر موت آئی، محدثین پر موت آئے، مفسرین پر موت آئے، لیکن اللہ باقی ہے، اللہ پر موت نہیں آتی۔ پوری کائنات کو موت دیتا ہے، خود موت سے پاک ہے۔ اللہ مشکل کشا، حاجت روا، الہ، عبادت کا لائق اس لیے ہے اس پر موت نہیں، اور جس پر موت آ جائے وہ مجبور ہوتا ہے، جو مجبور ہوتا ہے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ یہ تو قرآن نے ہمیں بتایا۔
یہ قرآن کی برکت ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اگر آج ہم توحید پر قائم ہیں تو قرآن نے بتایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ ہی الہ ہے۔ اللہ ہی الہ کیوں ہے؟ قرآن بتاتا ہے زندہ بھی اللہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ الہ اس لیے ہے اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ سوتا بولے، روزہ نہیں ٹوٹے کا بولے۔ جی ہاں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، باقی سبھی سوتے ہیں۔ انبیاء بھی سوئے، اولیاء بھی سوئے، اتقیاء بھی سوئے، ازکیاء بھی سوئے، اصفیاء بھی سوئے، محدثین بھی سوئے، مفسرین بھی سوئے، مؤلف بھی سوئے، محقق بھی سوئے، مدقق بھی سوئے، مفسر بھی سوئے، حکمران بھی سوئے، بادشاہ بھی سوئے، حاکم بھی سوئے، محکوم بھی سوئے، مزدور بھی سوئے، تاجر بھی سوئے، امیر بھی سوئے، غریب بھی سوئے، لیکن اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ وہ نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے، اس لیے وہی مشکل کشا ہے، باقی سب کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک ہے۔ جو سو جائے وہ مجبور ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے، جو مجبور ہوتا ہے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، حاجت روا نہیں ہوتا۔ یہ تو قرآن نے بتایا۔ اچھا قرآن اللہ سوتا کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ کیسے سوئے؟ اللہ سو جاتا۔ آدم صفی اللہ کی پکار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کو کون سنتا؟ اللہ سو جاتا۔ نوح نجی اللہ کی پکار کو کون سنتا؟ اللہ سو جاتا۔ ابراہیم خلیل کی پکار کو کون سنتا؟ اللہ سو جاتا۔ اسماعیل ذبیح اللہ کی پکار کو کون سنتا؟ اللہ سو جاتا۔ بیماری میں ایوب کی پکار کو کون سنتا؟ اللہ سو جاتا۔ آرے کے نیچے زکریا کی پکار کو کون سنتا؟ اللہ سو جاتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کی پکار کو کون سنتا؟ عیسیٰ روح اللہ کی پکار کو کون سنتا؟ اللہ سو جاتا۔ بدر کے میدان میں 313 صحابہ کو میرے نبی نے میدان میں لانے کے بعد آنسو بہا کر رب سے دعا مانگ رہے تھے، اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لم تعبد ابدا۔ اے اللہ یہ 313 افراد لے کر آیا ہوں، ابو بکر کو لایا ہوں، عمر کو لایا ہوں، عثمان کو لایا ہوں، علی کو لایا ہوں، اگر یہ 313 نہ رہے دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ربا ربا اپنی توحید کو بچانا ہے تو ابو بکر بچا، عمر کو بچا، عثمان کو بچا، علی کو بچا، طلحہ کو بچا، زبیر کو بچا، عبد الرحمن کو بچا۔ کہا یہی تو لے کر آیا ہوں۔ اللہ سو جاتا بدر کے میدان میں، پھر نبی کی پکار کو کون سنتا؟ اللہ سو جاتا۔ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے والوں کی پکار کو کون سنتا؟ تہجد میں رونے والوں کے رونے کو کون سنتا؟ رات کی تاریکی میں تنہائیوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والوں کے گڑ گڑاہٹ کو کون سنتا؟ اس لیے اللہ سوتا نہیں ہے، جو سو جائے وہ مشکل کشا۔ یہ سب کچھ قرآن کی برکت ہے میرے دوست۔ قرآن میں کیا نہیں ہے؟ قرآن میں کیا نہیں ہے؟ خدا کی قسم قرآن میں سب کچھ ہے۔ صداقت قرآن میں، عدالت قرآن میں، شرافت قرآن میں ہے، پڑوسیوں کے حقوق قرآن میں ہے، کافروں کے حقوق قرآن میں ہے، مسلمانوں کے حقوق قرآن میں ہے، یتیم کے حقوق قرآن میں ہے، غریب کے حقوق قرآن میں ہے، حاکموں کے حقوق قرآن میں ہے۔ قرآن میں کیا نہیں ہے؟ قرآن میں سب کچھ ہے۔
نام ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ جی ہاں، جس بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یہ قرآن آنے کے بعد قرآن کی برکت سے عورت کو اتنی عظمت مل گئی۔ میرے نبی نے فرمایا، اے جنت کے متلاشیو، تم جنت تلاش کرتے ہو؟ جی رب کائنات، ہم جنت کے تلاش میں ہیں۔ پیر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو جنت کی تلاش ہے، پیر کلیم اللہ صاحب کو جنت کی تلاش ہے، مفتی مصطفیٰ کو جنت کی تلاش ہے۔ ہم سارے جنت کی تلاش میں ہیں۔ ہمارا بولنا جنت کے لیے، ان کا تراویح پڑھنا جنت کے لیے، محمود کا قرآن سنانا جنت کے لیے۔ تو ہمیں بتایا گیا، ارے جنت کے متلاشیو، جنت کو کہاں تلاش کرتے ہو؟ رکوع میں کرتے ہو، سجدے میں کرتے ہو، تلاوت میں کرتے ہو، مسجد میں کرتے ہو، خانقاہوں میں کرتے ہو؟ جی آقا، ہم تو جنت کو یہاں تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، جنت چاہیے نا تو اپنے گھر چلے جاؤ، جنت تو تمہارے گھر میں ہے۔ آقا ہمارے گھر میں جنت کہاں ہے؟ فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے۔ جواب ملا کہ زندہ ہے۔ کہا جب ماں زندہ ہے، اللہ نے جنت اٹھا کر تمہاری ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ قرآن میں کیا نہیں ہے؟ قرآن عظیم ہے نا، یہ عظمت بھی دے دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، رفت دے دیتا ہے، شان دے دیتا ہے، مقام دے دیتا ہے۔ لیکن قرآن کو کوئی سینے سے تو لگائے نا، جیسے ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے قرآن کو سینے سے لگایا۔ قرآن عظیم تھا، صدیق کو اتنا عظیم بنا دیا کہ رب کائنات نے ابو بکر کو سلام بھیجا، سلام بھیجا صدیق اکبر کو۔ آپ کے پاس زرداری کا سلام آ جائے، بلاول کا سلام آ جائے، نواز شریف کا سلام آ جائے، عمران خان کا سلام آ جائے، تو ہمارے پاؤں زمین پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہم بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کے پیغامات آتے ہیں، ہمارے پاس تو بلاول کا سلام آتا ہے، ہمارے پاس تو نواز شریف کا آتا ہے۔ تیرے پاس نواز شریف کا پیغام و سلام آ جائے تو بہت بڑا آدمی ہے۔ صدیق اکبر کو عظیم کیوں نہ کہو، جس پر رب کائنات نے سلام بھیجا ہے۔ بھیجا بھی کیسے؟ صدیق اکبر نے سب کچھ اس قرآن پہ لٹایا، یہاں تک کہ تن کا کپڑا بھی قرآن پہ لٹانے کے بعد ٹاٹ کا کپڑا پہنا، جا کر نبی کی مجلس میں بیٹھا۔ آقا تشریف فرما، عمر تشریف فرما، عثمان تشریف فرما، علی تشریف فرما، صدیق اکبر بھی جا کر بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے عمر کو دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کو دیکھا، صدیق کو دیکھا تو صدیق پر نبی کی نظر ٹک گئی۔ آقا سوچنے لگا کہ صدیق آج یہ دن بھی آیا کہ تو نے سب کچھ قرآن پہ لٹا کے، تن کا لباس بھی لٹا کے، تاج کا کپڑا پہن لیا۔ تو مکے کا سب سے بڑا تاجر تھا، عام تاجر نہیں، کپڑے کا سب سے بڑا تاجر تو تھا۔ آج سب کچھ قرآن پہ لٹا کے آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا۔ آقا سوچ رہے، جبریل امین تشریف لائے، آقا کے ساتھ تشریف فرما ہو۔ آقا کی نظر جبریل پر پڑی، آقا نے دیکھا کہ جبریل امین نے بھی صدیق اکبر والا ٹاٹ کا لباس پہنا ہو، ٹاٹ کا لباس۔ آقا نے پوچھا جبریل نورانی لباس کہاں؟ آج آپ نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا؟ جبریل نے عرض کیا کہ آقا صرف مجھے نہ دیکھ، آسمان کے کنارے میں دیکھ۔ روایت میں آتا ہے آقا نے آسمان کے کنارے میں دیکھا تو 70,000 فرشتوں نے صدیق اکبر والا لباس، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا۔ آقا نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا منظر ہے؟ 70,000 فرشتوں نے صدیق والا لباس کیوں پہنا؟
جبریل نے فرمایا کہ ابو بکر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ رب کائنات نے 70,000 فرشتوں کو حکم دے دیا جب تک ابو بکر کے جسم میں ٹاٹ کا لباس ہوگا تم بھی ٹاٹ کا لباس پہنو گے۔ اسی پر بس نہیں، قرآن عظمت دیتا ہے تو کتنی دیتا ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا آقا میں رب کائنات کا پیغام لے کر آیا۔ فرمایا کہ وہ پیغام کیا ہے؟ جبریل نے فرمایا رب کائنات نے تیرے یار ابو بکر کو سلام بھیجا ہے۔ مزہ نہیں آیا؟ مزہ نہیں آیا؟ اگر میں کہہ دیتا کہ قاری کلیم صاحب کے پاس زرداری کا سلام آیا، آپ اس سے زور سے سبحان اللہ کہتے۔ لیکن یہ جملہ کتنا عجیب ہے، کہا رب نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے، زرداری نے نہیں، بادشاہ نے نہیں، وزیر نے نہیں، آسمان و زمین کے بنانے والے رب نے، چاند سورج ستارے سیارے نجوم کواکب بحر و بر کے بنانے والے رب نے 18,000 مخلوقات کو اشارہ کن سے بنانے والے رب نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے۔ ابو بکر صدیق نے سلام کا جواب دیا، عرض کیا آقا جبریل سے پوچھے تو صحیح، جبریل سے پوچھے تو صحیح، کیا رب کائنات نے میرا نام لے کر مجھے سلام بھیجا ہے؟ آقا نے پوچھا جبریل میرا یار پوچھ رہا ہے کیا رب کائنات نے میرا نام لے کر مجھے سلام بھیجا ہے؟ جبریل امین مسکرا کر کہنے لگا جی ہاں۔ رب کائنات نے فرمایا جا جبریل جاؤ، جا کر میرے حبیب سے کہہ دو اپنے یار ابو بکر صدیق کو میرا سلام کہے۔ جبریل نے فرمایا کہ اتنا نہیں، رب نے یہ بھی پوچھا ہے میرے حبیب سے کہہ دو اپنے یار سے کہے۔ صدیق اکبر سے یہ بھی پوچھے میں تو ابو بکر سے راضی ہوں۔ اللہ فرما رہے میں تو ابو بکر سے راضی ہوں، محبوب سے کہہ دو ابو بکر سے پوچھے ابو بکر میں تو راضی ہوں، کیا سب کچھ قرآن پر لٹا کر تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ آج ہر آدمی کہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ ہمارے مولانا کلیم صاحب کا اعتکاف میں بیٹھنا اس لیے ہے کہ اللہ زور سے آپ اس گرمی میں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں کہ رب یہ چھوٹا سا محمود آپ کو قرآن سناتا ہے، رب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اتنے دور سے آئے ہیں، رب میں اس مجموعے میں کسی کو کھڑا کر دوں کہ تم نے ابھی 27 روزے بھی رکھ لیے ہیں، تراویح کی نماز بھی پڑھ لی، قرآن بھی سن لیا، قرآن سنایا بھی، میں پوچھوں کیا رب راضی ہو چکا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں مجھ سے رب راضی ہو چکا ہے۔ صدیق کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، رب فرماتے ہیں میں تو راضی ہوں، ابو بکر سے پوچھو کیا وہ بھی مجھ سے راضی ہے؟ ابو بکر رونے لگا، عرض کہ اللہ کے رسول میں اس حال میں بھی اللہ سے راضی تھا، راضی ہوں اور راضی رہوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن میں کیا نہیں ہے؟ قرآن میں سب کچھ ہے، آؤ تو صحیح قرآن کو سینے سے لگاؤ تو صحیح۔ جی ہاں یہ قرآن ہی تو تھا جن صحابہ نے قرآن کو سینے سے لگایا۔ رب کائنات نے 1200 آیات میں ان صحابہ کی تعریف کی ہے۔ کتنی آیات میں؟ ارے بابا اگر اللہ ایک مرتبہ بھی صحابہ کی تعریف کرتا ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ جمعے کا بیان ہو، خطبہ ہو، یہ پیر مولانا کلیم صاحب اپنے بیان میں کسی مقتدی کا نام لے، اس کی تعریف کرے، محلے والے کہتے ہیں یار یہ بہت نیک آدمی ہے۔ جمعے کے اجتماع میں پیر صاحب نے، امام صاحب نے، خطیب صاحب نے اس کی تعریف کی ہے، امام صاحب تعریف کرے وہ تو عظیم ہے،
پیر صاحب تعریف کرے وہ عظیم ہے جن صحابہ کی رب کائنات نے ایک مرتبہ نہیں 1200 آیات میں جن کی تعریف کی ہے وہ کتنے عظیم ہیں. اور آپ حیران ہوں گے جب قرآن پڑھیں گے رب کائنات ان صحابہ کی مدح کیسے کرتا ہے. اعلان کرتا ہے تائبون عابدون حامدون سائحون راکعون ساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر. صحابہ کی تعریف کر کے رب اعلان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. کبھی رب تعریف کر کے اعلان کرتے اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اولئک هم الصادقون وكونوا مع الصادقین. کئی اعلان کرتے اولئک هم المؤمنون حقا. تعریف کرتے 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 رب اعلان کرتے وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ. صحابہ کے دلوں میں ایمان میں نے لکھ دیا ہے. صحابہ کی تعریف کرتے ہیں تعریف کرتے 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 اعلان کرتے ہیں دنیا والوں تم کیا جانو ان کی عظمت کو. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. یہ سارے صحابہ جنتی. آدمی حیران ہوتا ہے رب اس جماعت کی اتنی تعریف کرتا ہے. تعریف کرتے 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 صداقت عدالت شرافت عظمت رکوع سجدہ سواری اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا سننا سنانا سب کچھ بیان کر کے بالآخر رب فرماتے ہیں دنیا والوں یہ اتنے عظیم ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات. میں نے جنتین صحابہ کے لیے بنائی. ایسی تعریف کرتے ہیں ان کی. وہ مسجد میں آتے ہیں تو قرآن بولتا ہے. اللہ نماز کا حکم دیتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. صرف نماز کا حکم نہیں دیتے. اللہ نماز کیسے پڑھے اللہ صحابہ کو سامنے کھڑا کر. قرآن کہتا ہے روزہ رکھو. قرآن سے پوچھے روزہ کیسے رکھے صحابہ کو اللہ سامنے کھڑا کر. قرآن کہتا ہے رکوع کرو سجدہ کرو کیسے کرے صحابہ کو سامنے کھڑا کر. ایک ایک چیز میں قرآن جیسے ہی حکم دیتا ہے سامنے صحابہ کو کھڑا کر دیتا ہے کہ تقوی اختیار کرو. اللہ کیسے متقی بنے اللہ صحابہ کو سامنے کھڑا کر. کہتا ہے ایمان لے آؤ. اللہ کیسے ایمان لے آؤ صحابہ کو سامنے کھڑا کر کے رب اعلان کرتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ان صحابہ جیسے ایمان لے. یہ قرآن کی برکت یہ قرآن کی برکت. ہم پر عام طور پر ایک سوال ہوتا ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا آپ لوگ صحیح ہو. میں نے کہا کیوں. کہتا ہے کہ تمہیں اگر ختم قرآن پر فضائل نماز پر اگر آپ لوگوں کو عنوان دے دیا جائے تو آخر میں صحابہ پر آتے ہی آتے. تمہیں کہا جائے تقوی پر بیان کرو تو آخر میں صحابہ پر آؤ. تمہیں کہا جائے گا تبلیغ پر بیان کرو آخر میں تمہیں کہا جائے زکوٰۃ پر بیان کرو آخر میں. تمہیں بتایا جائے حج پر بیان کرو آخر میں آ کر کہا یہ آخر میں صحابہ صحابہ کیوں کرتے ہو. میں نے کہا یار یہ سوال ہم سے نہ کر. کہنے لگا یہ سوال کس سے کروں صحابہ صحابہ تم کرتے ہو. میں نے کہا یہ سوال تو اللہ سے کر. اللہ نے قرآن میں 1200 مرتبہ صحابہ صحابہ کیا. اور دوسری وجہ اس کی یہ کہ ہم صحابہ صحابہ اس لیے کہتے ہیں یہ جو پورا دین ہمارے پاس آیا ہے نا ہم نے تو نبی سے ڈائریکٹ نہیں لیا. نہ ہم نے لیا نہ ہمارے باپ دادے نے لیا. یہاں تک کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج جہاد ذکر تقوی طہارت یہ سب کچھ یہاں تک کہ مسواک ہم نے نبی کو مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا
روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، حج کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ سب کچھ دیکھنے والے صحابہ ہیں، ہمیں بتانے والے کون ہے؟ دیکھو نا، آپ نے تراویح کی نماز پڑھی، میں آپ سے پوچھوں کیوں پڑھتے ہو؟ آپ کہیں گے کہ نبی نے پڑھی ہے. تو میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے نبی کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی اور نبی کو دیکھا؟ آپ کہیں گے نہیں. میں نے کہا پھر کیوں پڑھتے ہو؟ آپ کہیں گے کہ نبی کے پیچھے تراویح پڑھنے والے صحابہ، تراویح عبادت ہے، ہمیں بتانے والے. اس لیے پورا دین کا ایک ایک مسئلہ، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو، حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، مستحب ہو، سب کچھ ہمیں نبی سے لے کر دینے والے کون ہیں؟ جب وہ صحابہ ہیں تو ان کا تذکرہ ہر عنوان کے آخر میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے جب صحابہ کا تذکرہ ہونا پھر ناراض نہ ہوا کرو، ناراض نہ ہوا کرو. 1200 مرتبہ قرآن میں اللہ جب صحابہ صحابہ کہتا ہے تو ہم جیسے گناہگار لوگ کیوں صحابہ صحابہ نہ کریں؟ عزیزان محترم، ہم تو زبانی صحابہ صحابہ کرتے، اللہ اس کو بھی قبول فرما، زور سے اور زور سے. لیکن وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، انہوں نے زبان سے صحابہ نہیں کیے، انہوں نے خون دے کر صحابہ صحابہ کیے. ایسے ایک دو نہیں ہے. اس ملک پاکستان میں ہم نے ان صحابہ پر 10,000 علماء اور نوجوان کٹائے، اور اس شہر کراچی میں ایک دو نہیں ہے. اصحاب رسول پر کٹنے والے وہ سینکڑوں میں ہیں. ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ چل رہا تھا، آپ کہیں اور کہ نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی گھر میں ایک ہی وقت میں 4 بھائیوں کا جنازہ ایک ہی وقت اٹھا تھا. وہ تو کامیاب ہو گئے، چلے گئے، لیکن ایک گھر میں 4 بھائی شہید ہو رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ کہ ان کے یتیم کتنے ہیں. یوں ہزاروں کی تعداد میں یتیم ہے. جب یہ سلسلہ چلا ہم بڑے پریشان ہو گئے. ہم نے کہا نفسا نفسی کا دور ہے، باپ بیٹے کو نہیں پوچھتا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھتا، بھائی بھائی کو سلام نہیں کرتا. ان یتیموں کو کون پوچھے گا؟ ان کو پڑھائے گا کون؟ کھلائے گا کون؟ گھر کا کرایہ کون دے گا؟ حضرت فاروقی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمر دراز عطا فرمائے، ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے. اس نے ہمیں بٹھا کر کہا کہ بھائی اپنے یتیموں کا خیال ہم رکھیں. ہم نے کہا کہ حضرت اس وقت اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے ہیں جو چند گھروں کے وظائف بھی نہیں ہوں گے. کہنے لگا نہیں، ہم محنت کریں گے، گھر گھر جائیں گے، گلی گلی جائیں گے، ایک ایک سنی کے پاس جائیں گے، دکانوں میں جائیں گے، مساجد میں جائیں گے، اپنے لیے نہیں، ان یتیموں کے لیے دامن پھیلائیں گے. ہم نے محنت کی، آپ نے تعاون کیا. آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ جو وظائف اپنے شہداء کے گھروں میں دیتے ہیں، صرف وظائف، راشن الگ ہے، عیدی الگ ہے، کپڑے الگ ہیں، سالانہ صرف وظائف کے مد میں جو ہم دیتے ہیں وہ 1,60,00,000 روپیہ. اللہ کے فضل سے وہ پورے ہو رہے، اللہ کر رہا. ٹھیک ہے ہم تھوڑی محنت کرتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے ایک دن میں ہمارے 5 بیانات ہوتے ہیں. آج بھی میرے 3 پروگرامات ہیں صرف عشاء کے بعد، صرف ان شہداء کو. ان کا ہم خیال نہیں رکھیں گے، کون رکھے گا؟ کل میں فاروقی صاحب کے پاس گیا، فاروقی صاحب نے ایک واقعہ سنایا اور رونے لگا. کہنے لگا حنفی صاحب خیال رکھنا، ہم پکڑے جائیں گے. میں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ ایک شہید کی بیوی کا نام لیا، ایک شہید کا نام لیا. کہا اس کی بیوی کل آئی تھی میرے پاس، وظیفہ اس کے گھر جاتا ہے. اس نے بتایا کہ میرا گھر کرائے کا اخراجات پورا نہیں ہو رہے، میں سلائی کا کام کر سکتی ہوں، مدرسے میں پڑھا بھی سکتی ہوں، لیکن کرائے کا مکان ہے، وہ لوگ اس گھر میں یہ کام کرنے دے نہیں رہے. فاروقی صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ یہاں لانڈی میں آپ کے لیے گھر کرائے کہاں.
لے لیں گے، میرے مدرسے میں پڑھا لینا، وظیفہ یہاں سے بھی ملے گا، مدرسے سے بھی ملے گا، اور یہاں اپنے سلائی کا کام بھی آپ کرتے ہیں۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ مولانا جاتے ہوئے اس عورت نے مجھے کہا کہ فاروقی صاحب حالات بہت خراب ہیں، کہا کہ ایک عورت ذات ہے، خدا نخواستہ اگر ہم مجبور ہو کر گھر سے باہر نکلے، اگر ہم پھسل گئے، کہا کہ اس کا نتیجہ کیا ہو؟ فاروقی صاحب رونے لگے، کہنے لگا کہ انٹی صاحب خدا کی قسم کوئی ایک بیوہ بھی اگر خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے پھسل گئے، قیامت کے دن اللہ ہمارا گربان پکڑے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے صرف اپنے گھر کا نہیں، ان بیوگان اور یتیموں کا بھی خیال رکھیں۔ تو آگے آ جائیں، یہ رومال بچھایا، آپ سے جتنا بھی ہو سکے زکوٰۃ فطرہ کی مد میں یہاں تعاون کرے۔ کوئی بیٹھا ہوا نظر نہ آئے، کم دے دیں، 10 دے دیں، 20 دے دیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بیٹھا ہوا کوئی نظر نہ آئے۔ جلدی آ جائیں، جلدی آ جائیں، تاکہ پھر میں آگے کا سفر شروع کروں۔ آ جائیں، آ جائیں، ماشاءاللہ، خود چل کر آئیں، چلنے میں بھی ثواب۔ لوگوں نے جانے دی، ہم اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتے۔ آ جائیں، آ جائیں، ماشاءاللہ۔ دیکھو نا، یہ سرتاج بیچارہ یہ بھی دے رہا ہے، دل ہونا چاہیے، بلکہ اس کی تنخواہ میرے خیال میں 6000 ہے، پتہ نہیں کیا۔ اللہ اس میں برکت دے دے۔ اور بات یہی ہے کہ یہ جو 6000 تنخواہ، یہ جو سرتاج خرچہ کر رہا ہے، جو اپنے اوپر وہ تو ختم ہو گیا، یہاں جو دے دیا یہ باقی ہو گیا، یہ اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا۔ آ جائیں، جلدی کریں، جلدی کریں، جلدی کریں، جلدی کریں۔ اللہ کے ساتھ تشریف رکھیں گے،